بعض سوالات یہ بھی آئے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں اسکول کالج کے طلباء کو جو یہاں جمع کیا گیا اس کا مقصد تو ایک بہت بڑا مقصد تو حضرت قاضی صاحب ابھی آپ حضرات کو سمجھا رہے تھے. ایک دو باتیں ذرا توجہ کے ساتھ میرے لیجیے تاکہ مہمانوں کے بیانات پھر آپ حضرات سن سکیں. میرے پاس صادق آباد سے حضرت مفتی صاحب نے ایک کالج کا نوجوان بھیجا. وہ نوجوان وہاں ڈگری کالج کا تھا صادق آباد سے. وہ جب میرے پاس آیا اس نے آ کر جو سوالات کیے میرے عزیز ذرا توجہ سے وہ سارے سوالات وہ تھے جو قادیانی کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ان میں 24واں نمبر مرزا غلام قادیانی کا ہے. ان کے ماننے والوں کو قادیانی بھی کہتے ہیں, مرزائی بھی کہتے ہیں. تو وہ نوجوان کالج کا سارے سوال وہ کر رہا تھا جو قادیانی کرتے ہیں. تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم قادیانیوں سے کہاں ملتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں تو کسی قادیانی سے نہیں ملتا بلکہ گھر میں ہم بیوی وہ چینل دیکھتا ہوں جو اسلامی چینل ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا چینل ہے؟ بیٹا بات نہیں کر رہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون سا چینل دیکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں, پگڑی باندھی ہوتی ہے, داڑھی رکھی ہوتی ہے, ہاتھ میں جناب لاٹھی پکڑی ہوئی ہے, تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہے. میں نے اس نوجوان سے کہا تم کہیں MTA مسلم ٹی وی تو نہیں دیکھ رہے؟ کہنے لگا بالکل یہی مسلم ٹی وی. یہ مسلم ٹی وی یہ قادیانیوں کا چینل ہے. نام مسلم ہے اور چینل قادیانیوں کا ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو یہ قادیانی دے کر ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے عزیز توجہ سے سمجھیے گا, مسلم ٹی وی کا عنوان کوئی ہندو اپنے چینل کا نہیں رکھے گا, عیسائی اپنے چینل کا عنوان مسلم ٹی وی نہیں رکھے گا. یہ قادیانی اپنے کفر کو چھپانے کے لیے مسلم ٹی وی رکھ کے بیٹھا ہے. اب جو میرا کالج کا نوجوان ان مجالس میں نہیں آئے گا, اللہ والوں سے نہیں جڑے گا, وہ تو گیا, وہ حلیہ بھی دیکھتا ہے اور نام بھی مسلمانوں والا ہے, تو وہ تو قادیانیوں کی باتیں سن کے گیا. وہ نوجوان 90% قادیانی ہو چکا تھا. اس کو پھر مجھے 2.5 گھنٹے لگے اس کے غلط نظریات کو کھرچتے تب جا کے اس کا ایمان بچا. آج جو آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا اس کا مقصد ہے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ راہبر اور راہزن میں کیا فرق ہے, کھوٹے اور کھرے میں کیا فرق ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی, اور ان کی دھوکے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے الاسلام, اکثر جو ویب سائٹ کھلتی ہیں وہ قادیانیوں کی کھلتی ہیں. آپ نیٹ پہ لکھیں خلیفۃ المسلمین تو قادیانی سربراہ جو ملعون ہے اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. آج ہم آپ کو یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ سادگی کا زمانہ نہیں رہا. یہاں چکنا ہو کے چلیں, اپنا بھی ایمان بچائیں, دوسروں کا بھی ایمان بچائیں. اچھا, اب یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ کہیں گے جناب ہم کلمہ تو تمہارے والا پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ مولوی ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں میں 2 باتیں عرض کر کے پھر مائک اپنے مہمانوں کے حوالے کروں گا نہایت توجہ کے ساتھ, اور یہ بات اگر آپ نے قابو کر لی تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر کام دے گی. جواہر لال نہرو نے ایک دفعہ خط لکھا تھا علامہ اقبال کو, جو مفکر پاکستان ہے, کہ آپ قادیانیوں کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی پاکستان اور اسلام دونوں کے غدار ہیں. یہ میں نہیں آج کہہ رہا, یہ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا. اور علامہ اقبال نے جو نہرو کو جواب دیا وہ آپ ہی سنیں. نہرو نے کہا کہ دیکھیں نبی کے بدلنے سے نسبت بدل جاتی ہے. ایک شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے وہ یہودی کہلاتا ہے. وہی شخص اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے تو وہ کیا کہلائے گا؟ عیسائی. نبی کے بدلنے سے نسبت بدل گئی. اب یہ عیسائی کل جا کے یہودیوں سے یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں تو مجھے یہودی بھی مانو, کوئی یہودی اس عیسائی کو یہودی نہیں مانے گا. وہ کہے گا جب تم نے نئے شخص کا کلمہ پڑھ لیا تو تمہاری نسبت بدل گئی, اب تمہیں عیسائی کہا جا سکتا ہے, یہودی نہیں. میرے عزیز ذرا توجہ سے قادیانی دھوکہ سمجھا رہا ہوں. یہی عیسائی اگر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو کیا کہلائے گا؟ سارے بولیں مسلمان. نبی کے بدلنے سے نسبت بدل گئی. اب یہ مسلمان کل کو جا کے عیسائیوں سے یہ کہے جناب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں
لہذا تم مجھے عیسائی بھی مانو، دنیا کا کوئی عیسائی اس کو عیسائی نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا جب تم نے نئے شخص کا کلمہ پڑھ لیا تو تمہاری نسبت بدل گئی، اب تمہیں مسلمان تو کہا جا سکتا ہے، عیسائی نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح جب ایک شخص مرزا قادیانی کو نبی مان لیتا ہے، مرزا قادیانی نے کھلے لفظوں میں کہا میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، میرے اوپر بارش کی طرح واہی برستی ہے، معاذ اللہ یہ بڑے اس طرح کی غلط اس کے الفاظ ہیں۔ تو جب ایک شخص مرزا قادیانی کو نبی مان لیتا ہے تو نسبت بدل گئی، اب اس کو قادیانی اور مرزائی تو کہا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ وہ لاکھ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، ہم کہیں گے جب تم نے نئے شخص کو نبی مان لیا تو تمہاری نسبت بدل گئی، اب تمہیں قادیانی اور مرزائی تو کہا جا سکتا ہے، مل کے بولے مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو علامہ اقبال نے اس وقت سمجھایا۔ نمبر دو، یہ قادیانی کلمے کے اندر بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو حوالہ سمجھانے جا رہا ہوں تحدیث نعمت، یہ ایک حوالہ سمجھا کے 36 قادیانی اب تک میں مسلمان کر چکا ہوں، کہیں الحمدللہ۔ وہ چکر کس طرح دیتے ہیں؟ قادیانی آپ کو ملے گا اور کہے گا جناب میں کلمہ تو تمہارے والا پڑھتا ہوں، پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ آپ کے شفیع ٹاؤن کے علاقے میں 10 قادیانی میرے پاس مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی یہی اعتراض اٹھایا کہ جناب ہم کلمہ تو تمہارے والا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان کی خدمت میں نے عرض کی، میں نے کہا دیکھیں اب میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ اب وہ قادیانی بھی حیران ہو گئے کہ ہمیں بھی ہماری جماعت دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی، یہ وہ حوالے ہیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ اور اسمبلی کے اندر پیش ہو چکے ہیں، یہ جو آج آپ کو لٹریچر دیا گیا یہ سارے وہی حوالے ہیں جو اسمبلی کے اندر پاس ہو چکے ہیں۔ میں نے وہ کتاب قادیانیوں کی دکھائی، کلمۃ الفصل، میں نے کہا دیکھو اس کتاب میں قادیانی سربراہ نے کیا لکھا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اس قادیانی سربراہ نے لکھا کہ نعوذ باللہ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے، ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ یہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب آپ کے سامنے وہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ نوجوان نسل نے ان کو بتانا ہے کہ تم محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لے رہے بلکہ تم مرزا قادیانی کو لے رہے اور ہمیں دھوکہ دے رہے۔ یہ وہ قادیانیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہم نے نئی نسل تک پہنچانا ہے کہ یہ فتنے کس طرح ہمارے ایمانوں کو اچک رہے ہیں۔